میں بلا تاخیر حضرت کی بارگاہ میں ملتجی ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں حضرت مائک پر تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ مائک پر حضرت مولانا محمد فاروق خان رضوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں خدمت فاؤنڈیشن کے تمامی ذمہ داران کو آج کی اس بزم کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں کے حوصلوں میں اور بلندی اور ترقیاں عطا فرمائے، اور ان سے دین کی بہت ساری اور سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت ساری خدمت لے۔ اس وقت مسند پر اسٹیج پر بہت ہی قابل احترام شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہے، جس میں جناب مولانا ارشد صاحب، جناب محترم المقام علی محمد صاحب جنتا گلاس، اور اندور سے بھی آئے ہوئے ہمارے کچھ معزز مہمان خصوصی یہاں پہ تشریف فرما ہے، سب کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ خدمت فاؤنڈیشن کا کام کیا ہے، ورکنگ ان کا کیا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھ سے قبل ہمارے ناظم جلسہ نے اس پر کافی روشنی ڈالی ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے مختصر وقت میں انہوں نے خدمت فاؤنڈیشن کیسے اس کی ابتدا ہوئی، کیسے شروعات ہوئی، اور پھر کام ٹرن ہو کر مذہبی کام کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف کس طرح منتقل ہوا، اس کی انہوں نے ایک مختصر سی روداد آپ کے سامنے پیش کی۔ خدمت فاؤنڈیشن کے کام کے لیے میں صرف ایک ہی جملے میں بات ختم کر دوں گا کہ جس تنظیم کا نام ہی خدمت ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا جو بھی کام ہوگا وہ خدمت خلق کے لیے ہی ہوگا۔ تو جیسا کہ نام ہے ویسا ہی اس تنظیم کا کام ہے، اور ان کی منزلیں بہت دور ہے، ان کی فکر، ان کی سوچ اور ان کے خیالات، ان کے تخیلات بہت بلند ہے، ان کی پرواز بہت بلند ہے۔ گویا اقبال کی زبان میں کہ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت بلند قوت پرواز سے۔ تو ان کی پرواز بہت بلند ہے، گویا کہ یہ تنظیم اپنے آپ میں ایک طرح کے عقاب کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو بلند پروازی کا جذبہ لیے ہوئے کارگر ہے۔ وقت زیادہ نہیں ہے کیونکہ غالباً 4:30 بجے عصر کی جماعت نماز کی جو ہے وقت ہو جائے گا، اذان ہو جائیں گی۔ ٹاپک ایسا دیا گیا ہے مجھے، عنوان ایسا ہے کہ اس پر بولنے کے لیے گھنٹوں چاہیے، اور میں تھوڑا سا پریشان ہوں اس بات کو لے کر کہ 20 منٹ میں اس ٹاپک کو کیسے کور کیا جائے۔ موضوع اور ٹاپک ہے رسول اللہ بحیثیت طبیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ڈاکٹر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو نبی ہوتے ہیں، جو میسنجر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو بھیجتا ہے تو بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ بھیجتا ہے۔ انبیاء ہوتے ہیں، ہر علوم پر جتنے بھی علم ہوتے ہیں سب پر فائز ہوتے ہیں، سب پر ماہر ہوتے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جہاں تک بات ہے، تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں، تو جس قدر بھی علوم، جس قدر بھی علم دیگر انبیاء کو اللہ نے عطا کیے، ان سب سے بڑھ کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حیثیتیں ہیں، جہاں آپ ایک پیغمبر ہے، جہاں ایک مصلح ہے، جہاں ایک رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت ہے، جہاں پر ایک دنیا کے لیے آپ آئیڈیل ہے، وہیں پر ہی اگر آپ دیکھیں تو آپ رسول اللہ ایک حیثیت جو آپ کی ہے وہ طبیب کی بھی ہے، ایک ڈاکٹر کی بھی ہے۔
اگر ہم حضور کی فرامین کا یعنی حضور کی حدیثوں کو، جس کو حدیث کہا جاتا ہے، جو آپ نے اپنی زندگی میں جو باتیں بیان کی، اگر ان کا بہت گہرائی سے مطالعہ کرے، اسٹڈی کرے، تو ہم پاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت طبیب بہت ساری چیزوں کی طرف رہنمائی کی، اور کچھ ایسے اصول و ضابطے ہمیں بیان کیے کہ آج دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے، اور اس ریسرچ کی بنیاد پر بیماریوں کی علاج کی دریافت، بیماریوں کو سمجھنے کا طریقہ آج ڈاکٹر کو ان حدیثوں کی روشنی میں ملتا ہے۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں تو بخاری شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، قرآن کے بعد جو سب سے عظیم اور بہترین کتاب مانی جاتی ہے۔ بخاری کے اندر رسول اللہ کی ایک حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں دنیا میں نازل کی ہے، ہر بیماری کا علاج اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ایسی کوئی بیماری دنیا میں ہے ہی نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم ڈاکٹر سے سنتے ہیں کہ بہت سی بیماری لا علاج ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر 3rd اسٹیج میں پہنچ جائے تو اس کا علاج نہیں ہوتا، 2nd اسٹیج تک اس کا علاج ہے۔ ایڈس ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا مکمل کمپلیٹلی علاج نہیں ہوتا، صرف پریکاشن لے کر انسان جو ہے زندگی کو اپنی بڑھا سکتا ہے۔ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس کے بارے میں ڈاکٹروں کی رائے یہ ہے کہ یہ لا علاج بیماری ہے۔ تو پھر یہاں رسول اللہ کی بات ٹکرا جاتی ہے کہ جب حضور کہہ رہے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو پھر بہت سی بیماریاں لا علاج کیوں ہے؟ تو اس کا جواب پھر ہم کو دوسری حدیث میں ملتا ہے، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس قدر بھی بیماری زمین پر بھیجی اتاری ہے، سب کا علاج ہے، مگر سب کی بیماریوں کا علاج طبیب نہیں جانتے۔ ریسرچ ہوتی ہے، اور جب علاج تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس بیماری کا علاج دریافت ہو جاتا ہے۔ تو علاج موجود ہے، ضرورت ہے کہ ریسرچ ہو کر تحقیق کے ساتھ ہم اس بیماری کے علاج تک پہنچ جائیں۔ تو علاج موجود ہے، ہمارا نہ معلوم ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر میں یہاں کھڑا ہوں اور میں کہوں کہ صاحب امریکہ موجود ہی نہیں ہے، آپ کہیں کہ بھئی آپ کیسے کہہ رہے ہیں امریکہ نہیں ہے، تو میں کہوں صاحب میں نے نہیں دیکھا، تو میرا نہ دیکھنا امریکہ کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ امریکہ ایکچوئل میں موجود ہے، میری اس تک رسائی نہیں ہے، میں امریکہ تک پہنچ نہیں پا رہا ہوں۔ تو گویا بیماری کا علاج تو دنیا میں موجود ہے، لیکن اس بیماری تک آدمی پہنچ جائے، یہ ایک ریسرچ اور ایک محنت اور جستجو کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ آسانی سے بیماریوں کے علاج نہیں ملتے۔ پھر ایک دوسرے مقام پر ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ کچھ دیہاتی لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تقدیر بھی ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کون کتنے عرصے تک زندہ رہیں گا، اس کی لائف کیسی ہوں گی، کیا کھائیں گا، کیا پئیں گا، کتنے سال جئیں گا، اور کب اس کو موت آئیں گی اور کس طرح سے مریں گا۔ تو یہ جب چیزیں تقدیر میں لکھ دی گئی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ یہ ہونا ہے، تو جب آدمی بیمار ہو جائے تو پھر علاج کیوں کرے؟ بھئی اگر ٹھیک ہونا تقدیر میں ہوگا تو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گا، تو پھر ہم علاج کی طرف کیوں جائیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کتنے بہترین انداز میں ارشاد فرمایا کہ علاج کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے، علاج کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ تو تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ صرف تقدیر کے بہانہ لے کر بیٹھ جائیں اور تدبیر کو اختیار نہ کریں۔ تدبیر مطلب آپ کو محنت کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، تو علاج کرنا بھی جو ہے وہ تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خود بعض وقت بشری اعتبار سے، چونکہ آپ ظاہراً ایک بشر بھی تھے، ایک انسان بھی تھے، تو آپ بھی بیمار ہوئے، تو حدیثوں میں ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ کن کن امراضوں کے وقت رسول اللہ نے خود کس طرح سے علاج کیے۔ میں 2-4 باتیں بولوں گا، زیادہ وقت نہیں ہے، ورنہ یہ میرا اتنا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ اس پر میری ایک تقریر ہوئی تھی انجمن پولی ٹیکنک میں نے اس پہ 2 یا 2.5 گھنٹے بولا تھا، اور انٹرنیٹ پر تقریر موجود ہے، اور وہی موضوع آج تھا۔ کہنا بہت کچھ چاہتا تھا لیکن وقت کی میرے پاس قلت ہے۔ آج میڈیکل سائنس ایک بات اعتراف کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ علاج سے بہتر پرہیز ہے۔ بیماری سے بچنا ہے تو پرہیز زیادہ بہتر ہے۔ علاج تو ہوتا ہے لیکن اگر ہم پرہیز کریں تو بیماری کے قریب ہم جاتے نہیں ہیں۔ اب پرہیز جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پرہیز میں کیا آتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنی جسم کی، اپنی باڈی کی جو ہے ظاہری طور پر حفاظت کریں، یا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، میں ایک اپنے ورڈ میں کہوں کہ ایکسٹرنل کلیننگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں انگلش میں، یعنی باہری طور پر اپنے جسم کو صاف رکھنا۔ اگر ہم باقاعدہ نہاتے ہیں، بدن کو صاف رکھتے ہیں، تو ہمارا بدن تندرست رہے گا، بیماری سے ہم اتنا دور رہیں گے۔ جتنی ہم پریکاشن لیں گے، جتنا ہم اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھیں گے، ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے، گھر کو صاف ستھرا رکھیں گے، اتنا ہی ہم بیماری سے بچیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ایک پرہیز۔ دوسرا ہوتا ہے انٹرنل کلیننگ۔ انٹرنل کیا ہے؟ اندرونی صفائی۔
اب اندرونی صفائی کیسے کی جائے باڈی کے اندر، یہ 3 اصول پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میڈیکل سائنس ٹکی ہوئی ہے۔ حضور نے کہا کہ اندرونی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس میں کیا ہے، چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کے درجے بنا دیے کہ یہ چیز تمہیں کھانا ہے اور یہ چیز تمہیں نہیں کھانا ہے۔ تو جس کو حلال کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ چیز اگر آپ کھائیں گے تو یقیناً آپ کے جسم کے اندر کے حصوں کو وہ فائدہ بخش چیزیں ہوں گی، اور جسم کے باہر میں بھی اس کا جو ہے نکھار آپ کو نظر آئیں گا۔ لیکن اگر آپ وہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ چیزیں کھاتے ہیں جس کو منع کیا گیا، ممانعت کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس نے انسان کو بنایا تو ہر وہ سائنٹسٹ جو ایک مشین بناتا ہے اس مشین کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ انسان کی جو ایک مشین ہے، انسان بھی ایک مشین کی طرح ہے، اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا، وہ خوب جانتا ہے کہ اس مشین کو چلانا کیسے ہے اور کون سی چیزیں ہیں اس مشین کو جو بگاڑ دیتی ہے، اس کا سسٹم خراب کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حلال کی، کچھ چیزیں حرام کی، کہا یہ کھانا ہے، یہ کھاؤں گے فائدہ بخش ہوں گی تمہاری باڈی کے لیے، یہ چیز کھاؤں گے نقصان ہوگا۔ تو حرام چیزوں سے بچنا یہ انٹرنل صفائی ہے، یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اندرونی صفائی رکھنا۔ اور تیسری ایک صفائی آتی ہے بیماری سے بچنے کے لیے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں روح کی صفائی۔ اگر میں اس کو انگلش میں کہوں تو سول کلیننگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، روح کی صفائی۔ روح کی صفائی کیسے ہوں گی؟ روح کی صفائی جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں سے یا اس کے پرہیز سے یا اس کے کھانے سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہوتی ہے اچھے اعمال، نیکی۔ اگر آپ اچھے عمل کرتے ہیں اور برے کاموں سے بچتے ہیں تو یہ آپ کی روح کی صفائی ہے۔ اگر یہ 3 چیزوں پہ آپ کاربند ہے، پابند ہے، تو یہ پرہیز وہ ہے جو آپ کو ظاہری اور باہری ہر طرح کی بیماری سے بچاتا ہے۔ اب اسی ضمن میں اگر آپ دیکھیں کہ ابھی کرونا کال گزرا ہمارا، تو بیماری سے بچنے کے لیے بہت تاکید کی گئی، بڑے ایڈ کیے گئے اور بہت بڑے بڑے وگیاپن چلائے گئے ٹی وی پر، ریڈیو پر، حتیٰ کہ موبائل کی رنگ ٹونوں میں امیتابھ بچن صاحب کی آواز آتی تھی، اور وہ کیا آتی تھی؟ صاحب ہاتھ دھوئیے۔ کیوں؟ کورونا سے بچنا ہے تو بچنے کا انہوں نے جو طریقہ بتایا وہ ہاتھ دھونے کا۔ تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ آج اتنے عرصے کے بعد سائنس اس بات کی طرف ریسرچ کے بعد پہنچی کہ کسی بھی بیماری کے جراثیم سے اگر بچنا ہے، بیکٹیریاز سے بچنا ہے، تو صفائی بہت ضروری ہے۔ صفائی میں سب سے جو اصلی حصہ ہوتا ہے باڈی کا، وہ آپ کے ہاتھ ہوتے ہیں، کیونکہ ہاتھ ہی وہ ایک چیز ہے جو آپ کی ناک کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ہاتھ پہ جراثیم ہو جائے تو وہ بیکٹیریاز جو ہے یا وہ جو کیٹانو ہیں سانس کے ذریعے آپ کی باڈی میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں آپ اسی ہاتھ سے، غذا کے ساتھ آپ کی باڈی میں جا سکتے ہیں، اس سے آدمی بیمار ہوگا۔ تو انسان کو بیماری سے بچنے کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے اس کی ہاتھ کی صفائی۔ تو کورونا سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ بار بار ہاتھ دھوئیے۔ مگر آپ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بہترین ڈاکٹر ہے، 1400 سال پہلے وضو ہمیں دے دیا سرکار نے، اور کہا کہ تمہیں 5 مرتبہ تو کمپلسری ہاتھ دھونا ہے۔ اب کمپلسری اس لیے ہو گیا، فرض قرار دے دیا، کیوں؟ کیونکہ مسلمان پر نماز فرض ہے اور نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ بغیر وضو کیے، بغیر ہاتھ منہ دھوئے وہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتا۔ عبادت کے ذریعے ہاتھ دھونے کی جو ہے تعلیم دی اور ہاتھ دھونے کو لازم کر دیا۔ تو گویا اس سے ذہن ملتا ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے خود بتا دیا کہ پرہیز ہی جو ہے وہ اصلی علاج ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا ہاتھ دھونے کا معاملہ۔ اب دوسرا آئیے غذا کی اگر ہم بات کریں، یعنی اگر ہم اپنے جسم کو اندر سے صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں کھانے کو لے کر بہت بیلنسنگ ایک ضابطہ اور ایک اصول بنانا چاہیے۔ اس تعلق سے ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے۔ روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہے مکوکش۔ مکوکش نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں سرکار رہتے تھے، مدینہ شہر ہے، آج بھی نام مدینہ ہی ہے۔ مکوکش نے ایک حکیم اور ایک طبیب کو بھیجا اور اس نے کہا کہ صاحب تمہیں پیمنٹ جو ہے وہ ہماری طرف سے ملیں گی، تمہارا کام یہ ہے کہ صرف فری میں جو ہے تم کلینک چلاؤ۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ جو آج خدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، اس کا بھی تصور 1400 سال پہلے پایا جاتا ہے کہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے کلینک چلانا۔ تو صاحب وہ مکوکش کا جو حکیم تھا، طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، وہ مدینے آیا اور اس نے کلینک کھولا اور اعلان کر دیا کہ صاحب کسی کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں، جو بھی بیمار ہو میرے پاس آئیں، میں فری میں اس کا علاج کروں گا۔ لیکن بڑی حیرانی اس کو اس وقت ہوئی کہ 1 مہینہ گزر گیا، روزانہ وہ ٹائم کے وقت آتا اور اپنا کلینک کھول کے بیٹھ جاتا، لیکن 1 مہینے میں ایک بھی مریض اس کے پاس نہیں آیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ کیا مدینے میں کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے؟ بھائی یہاں بھی انسان ہی رہتے ہیں، اور جہاں انسان کی ایک آبادی ہوتی ہے، ایک سوسائٹی ہے انسان کی، تو وہاں بیماری ہونا لازمی ہے۔ یہ کیسی سوسائٹی ہے کہ جہاں کوئی بیماری نہیں ہوتا؟ 1 مہینے تک جب اس کے پاس کوئی بیمار نہیں آیا تو وہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ اے پیغمبر اب مجھے اجازت دیجیے، میں روم واپس جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، تمہارا کلینک یہاں تم نے کھولا ہے، آخر کیا مدینہ تمہیں راس نہیں آ رہا ہے؟ کہا نہیں، مدینے کی آب و ہوا تو بڑی اچھی ہے، میں رہنا بھی چاہتا ہوں، لیکن بات یہ اصل میں یہاں پر کہ کوئی بیماری نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہاں بیمار کیوں نہیں ہوتے لوگ؟
کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. کہا اس لیے کہ میں نے اپنے چاہنے اور ماننے والوں کو بڑی تاکید کے ساتھ، بہت زیادہ سختی کے ساتھ یہ حکم دیا ہے، اور اس کو انہوں نے مجھ پر وہ عمل کرتے ہیں، یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر وہ بیمار نہیں ہوتے. کہا وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں کھانے کے تعلق سے میں نے ایک اصول و ضابطہ بنایا ہے، اور اصول و ضابطہ یہ بنایا ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے تم کھانا نہ کھاؤ. جب تک، پہلا اصول کہ جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک تم کھانا نہ کھاؤ. دوسرا یہ کہ جب کھانا کھانے بیٹھو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو. 3 حصے یہ کہ ایک حصے میں تم غذا کھاؤ یعنی فوڈ کھاؤ، دوسرے حصے میں پانی، اور تیسرے حصے میں جو ہے تم ہوا کو رکھو. یعنی کھانا جانوروں کی طرح نہیں کھانا ہے. تو میرے ماننے والے اس پر عمل کرتے ہیں، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہ بیمار نہیں پڑتے. اور آج آیوروید کی ریسرچ بتاتی ہے کہ ساری بیماریوں کی جڑ پیٹ ہوتا ہے. اور پیٹ کب خراب ہوتا ہے اور بیماریاں کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم آل فال کھاتے ہیں اور خوب زیادہ کھاتے ہیں. اور زیادہ کھانے کا سب سے بڑا جو رزلٹ آتا ہے سامنے وہ کیا آتا ہے؟ موٹاپا. اور پھر موٹاپے سے بھی روکنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موٹے آدمی کو پسند نہیں کرتا. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، اس کو امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں اس حدیث کو لکھا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ موٹے آدمی کو اللہ کیوں پسند نہیں کرتا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ موٹے آدمی دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. اب کچھ لوگ بیٹھے اور وہاں ایک موٹا آدمی آ جائے تو سب کو بیٹھنے والوں کو بھی ڈسٹرب کر دیں گا وہ. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا فرمایا کہ موٹا آدمی عبادت کرنے میں سست ہوتا ہے، کام کرنے میں سست ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ موٹے آدمی کو پسند نہیں کرتا. یعنی یہاں پر 1400 سال پہلے رسول اللہ نے بحیثیت ڈاکٹر آپ کو ایک اصول دے دیا کہ آپ کی باڈی کو آپ کو مینٹین کرنا ہے، موٹاپے کو آپ کو اپنے طرف قریب نہیں آنے دینا ہے. آج ہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ ایکسرسائز کیجئے، موٹے مت ہوئیے. کیوں؟ اگر آپ موٹے ہوتے تو بالکل یہ ڈیفینیٹلی یہ بات کنفرم ہے کہ جیسے جیسے آپ کی صحت بڑھتی ہے، پیٹ بڑھتا ہے، آپ کی نلیاں چوک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نلیوں میں چربی جمتی ہے، کولیسٹرول بڑھتا ہے، اور جیسے جیسے کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کی شکایت ہو گئی، ہائپر ٹینشن ہو گیا، اب گولیاں بھی کھانا ہے آپ کو، اور گولی کھانے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ خطرہ بنا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا آپ کا یا لو ہو گیا تو بھی آدمی مرنے کے کگار پہ آ جاتا ہے. ہائی ہو گیا تو بھی ہارٹ اٹیک کا جو ہے ہارٹ فیل ہونے کا یا ہارٹ اٹیک کا اس کو خطرہ بنا رہتا ہے. تو وہاں پر جہاں سے بیماری کی سٹارٹنگ ہوتی ہے وہیں رسول اللہ نے روک لگا دی. فرمایا کہ بعد میں بلڈ پریشر تک کی نوبت ہی کیوں آنے دے رہے ہو؟ آپ پہلے ہی اپنے موٹاپے کو آپ کنٹرول کر لو. اور اس کو یہ فرمایا کہ اللہ پسند نہیں کرتا. جب اللہ پسند نہیں کرتا تو تم اپنے لیے موٹاپا کیوں پسند کر رہے ہو؟ پھر تو ہم کو چاہیے کہ ہم غذاؤں کا بڑا کنٹرول کریں. دوسرا چیز آپ یہاں پر دیکھیے، میں اس پر انشاءاللہ غذا پہ آگے بات کر رہا ہوں کہ 3 اصول جو یہ ایک کہا ہے کہ غذا ایک پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک میں کھانا، ایک میں ہوا، اور تیسرے حصے میں پانی. اب پانی کی طرح اگر ہم دیکھیں، آج میڈیکل سائنس اس کو پروف کر چکی ہے کہ ایک نارمل انسان کو 24 گھنٹے میں کم از کم 3 لیٹر پانی پینا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ پانی کی کمی اگر ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں ہونے شروع ہو جاتی ہے. پانی کی قلت سب سے بڑی جو بیماری کو پیدا کرتی ہے وہ کڈنی کا فیلور ہے، کڈنی کا فیل ہو جانا. اور آج ایسے بہت سارے کیسز سامنے آئے کہ لوگوں کی کڈنیاں فیل ہو رہی ہے. اور جب ریزن کی طرف ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب پانی کی قلت، پانی کم پینے کا ریزن کڈنی کو خراب کر دیتا ہے. دوسرا، کم پانی پینے والے کو بواسیر، پائلس کی بیماری ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے جب کسی بھی آپ پائلس کے مریض سے پوچھئے تو جب اندر آپ تہہ میں جائیں گے کہ بھائی اس کو پائلس کیوں ہوا، بواسیر کیوں ہوا، تو ریزن سامنے آتا ہے کہ صاحب پانی کم پیتے تھے. تیسری چیز کیا آتی ہے؟ پانی کی قلت کی وجہ سے اکثر پانی کم پینے والے کو پتھری، اسٹون کی بیماری ہو جاتی ہے، پتھری ہو جاتی ہے اس کے گردے میں. تو یہ 3 چیزیں اور بھی بیماریاں جو پانی کی کمی سے ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر زور دیا، کہا کہ تم غذا کو ایک حصے رکھو اور ایک حصے پانی کو رکھو، تاکہ باڈی میں جو پانی کی ماترا ہے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ برقرار رہنی چاہیے. اور غذا کو جو کم کیا اس کے سب سے بڑا ریزن کیا تھا؟ موٹاپا کا قریب نہیں آنا چاہیے. اگر موٹاپا آپ کا بڑھتا ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ یقیناً موٹاپے کی وجہ سے سینکڑوں بیماریاں آدمی کو پیدا ہوتی ہے. سانس پھولنے لگتی ہے، چلتا ہے آدمی تو چلتا ہے تو بہت جلدی تھک جاتا ہے، سیڑھیاں چڑھتا ہے تو سانس پھول جاتی ہے، سیڑھیاں نہیں چڑھ پاتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی بیماریوں کا آدمی شکار ہوتا ہے. تو اپنے پیٹ کو سب سے پہلے کنٹرول کرنا ہے. اور سب سے بڑی آج اگر موٹاپے کی جو بیماری ہے وہ آج ہارٹ اٹیک کی بیماری کی طرف ہم کو لے جاتی ہے. مگر اس تعلق سے آپ دیکھیے ہارٹ سے بھی بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ہمیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کھانا کھانے کے بعد سیر کر لیا کرو. اور سمجھانے کے لیے ایک جگہ فرمایا کہ کم از کم تم سے اگر چلنا مشکل بھی ہو تو کم از کم 100 قدم ہی چل لو.
حالانکہ کم سے کم ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ رننگ کرنا چاہیے. ہر آدمی نے کم از کم آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے میں، منیمم 24 گھنٹے میں ایک ایسا ٹائم بنا لے کہ آدھا گھنٹہ وہ رننگ کرے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم سے نہیں ممکن ہے، تم کمزور ہو، چل نہیں پا رہے ہو، تب بھی کوشش کرو کہ کم از کم 100 قدم چل لو. اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد چہل قدمی کرتے تھے، چلتے تھے. اور چلنے کی سپیڈ کیا ہوتی تھی؟ صحابہ کہتے ہیں حضور کو تو ہم دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ سرکار چل رہے ہیں، مگر ہمیں ساتھ میں سرکار کے دوڑنا پڑتا تھا. یعنی حضور کی رفتار تیز ہوتی تھی. تو چلنے میں بھی ایک اسٹائل بتائی آپ نے کہ چلنا اسے کہتے ہیں کہ جس میں ایک رفتار میں تھوڑی تیزی ہو، سستی نہ ہو. تیزی ہوں گی تو آپ میں پسینہ آئے گا، پسینہ نکلے گا، اور جو آپ کا کولیسٹرول ہے وہ گھٹے گا، آپ کی چربی گھٹے گی. تو یہاں پر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارٹ اٹیک سے بچنے کی ایک تدبیر بتائی. یہاں تک کہ سنن ابو داؤد حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں آتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص ایک صحابی ہے جن کو فاتح ایران کہا گیا ہے، اور ایران انہوں نے فتح کیا. اور یہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ کے علاج میں اور 1400 سال کے بعد آج اتنی ترقی کے بعد کے آج کے میڈیکل سائنس کے علاج میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہمیں نظر آتا ہے. سعد ابن ابی وقاص کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور ان کو مرض کے قلب کا مرض بول سکتے ہیں آپ اردو میں. ہارٹ اٹیک ایک کامن ورڈ ہے، سبھی سمجھ لیتے ہیں. اب صحابہ اکرام کے لیے بالکل یہ نئی چیز تھی. آج ہارٹ اٹیک بچہ جانتا ہے، لیکن میں نے خود اپنے بچپنے میں، اور بہت سارے ہمارے بزرگ بیٹھے وہ جانتے ہیں کہ پہلے ہارٹ کا مطلب ہوتا تھا بھائی 60 سال 65 سال کے بعد ہی اٹیک آئے گا. مگر اب وہ معاملہ نہیں رہا. 25 سال کے بچوں کو بھی اٹیک آ رہا ہے، جوانوں کو اٹیک آ رہا ہے. کوئی گارنٹی نہیں کہ کب کس کو اٹیک آ جائے. اور ایسے ایسے اٹیک کے ٹائپ آ گئے کہ ڈاکٹر بھی سمجھنے سے قاصر ہے. اس میں ایک جو ہارٹ اٹیک جس کو کہتے ہیں سائلنٹ کلینر، جس کا نام دیا گیا ہے. ایک آدمی، نارمل آدمی کھڑا ہے آپ کے ساتھ، بات چیت کر رہا ہے، اچانک گر جاتا ہے. پتہ چلا کیا ہوا صاحب؟ ہارٹ فیلور ہو گیا صاحب، ہارٹ اٹیک آیا، مر گیا. اس آدمی کو خود پتہ نہیں کہ صاحب میرے اندر کیا چل رہا ہے. ایک دم یہ سائلنٹ کلینر جس کو نام دیا گیا ہے. تو بہرحال سعد ابن ابی وقاص کو ہارٹ اٹیک آ گیا. اب اس زمانے میں لوگ ہارٹ اٹیک تو جانتے ہی نہیں تھے صاحب، کیونکہ کھان پان ایسے تھے، صحت ایسی تھی، ورزش کرتے تھے، محنت کرتے تھے، جنگجو ہوتے تھے، تلواریں چلاتے تھے، ایکسرسائز کرتے تھے، گھوڑا سواری کرتے تھے، تیراکی کرتے تھے. دنیا بھر کے ان کی زندگی کے معمولات ایسے تھے کہ وہ بیمار زیادہ ہوتے نہیں تھے. اب سعد ابن وقاص کو جب ہارٹ اٹیک آتا ہے تو صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اب یہ ہاتھ پہ دل پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور ہائے درد، یہاں درد ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے، چھاتی میں درد ہو رہا ہے، ہاتھ میں درد ہو رہا ہے. کیونکہ ایک اٹیک کا یہ بھی ہے کہ جب ہارٹ اٹیک کی سٹارٹنگ ہوتی ہے تو سینے سے ہارٹ اٹیک کا درد شروع ہو کے پھیلنا شروع ہوتا ہے، پھر یا تو لیفٹ ہینڈ یا رائٹ ہینڈ تک آئے گا، اور اتنا درد بڑھتا ہے کہ آپ کی انگلیوں تک آ جاتا ہے. یہاں بہت سارے ڈاکٹر بیٹھے، وہ بھی سوچ رہے ہوں گے یار یہ کیا بول رہے ہیں. وہ خود اس بات کی تصدیق کریں گے کہ میں جو بول رہا ہوں بالکل اسٹڈی کے ساتھ بول رہا ہوں. حالانکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن مجھے شوق ہے، میں پڑھتا ہوں یہ چیزیں. تو ہارٹ اٹیک اب ان کو ہو گیا، وہ پکڑے ہوئے صاحب، درد ہو رہا ہے. وہ تو درد سمجھ رہے، وہ نہیں جانتے اس کو ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے. تو ایک صحابی کہتے ہیں وہاں حضور کی کہ معلوم ہوتا ہے سعد پر کسی بھوت پریت کا سایہ ہے، کسی بھوت نے جکڑ لیا. پھر ایک کہنے والے کہتے ہیں نہیں صاحب کوئی چڑیل آ گئی. کسی نے کہا نہیں ان پہ جادو کر دیا گیا ہے. تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور سعد ابن ابی وقاص اس حدیث کے راوی خود ہے. وہ کہتے ہیں حضور نے میرے سینے پر، جہاں ہارٹ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، میرے دل پر ہاتھ رکھا، اور رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ نہیں تم سب غلط کہتے ہو، سعد کو قلب کا دورہ پڑا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے. یہاں پر میں ایک سنی عقیدے کی بات کہوں گا اہل سنت کے، کہ دیکھیے آج ہارٹ اٹیک کا پتہ کیسے لگاتے ہیں ہم ڈاکٹرز. سب سے پہلے جب آپ ایک ہارٹ کے مریض کو لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے. بھائی بلڈ پریشر کا لیول کیا ہے؟ ہائی لیول ہے، ہاں صاحب اٹیک ہو سکتا ہے. ایک اسٹیپ ہوا. سیکنڈ میں ای سی جی شروع کر دیتے ہیں. بھائی ای سی جی سے دلوں کی دھڑکن پتہ چلتی ہے. پھر آپ کا ایکو بھی آ گیا. اب وہ ترقیاں ہوتے جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور خون کے ٹیسٹ سے بھی پتہ لگایا جاتا ہے کہ بھائی یہ اٹیک مائنر تھا کہ میجر تھا، کس لیول کا ہارٹ اٹیک تھا. یعنی جب تک ہم ایک پروسیجر سے گزرتے نہیں ہیں، اور ایک پورے پروسیجر کے بعد ڈاکٹر طے کرتا ہے کہ بھائی ہاں ہارٹ ہی تھا، اور اس کے بعد پھر علاج شروع ہوتا ہے. مگر آپ قربان جائیے، رسول اللہ کے پاس کوئی بلڈ پریشر کی مشین نہیں ہے صاحب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ای سی جی مشین نہیں ہے. سرکار کے ہاتھ میں ہی اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھ دی کہ آپ نے ہاتھ رکھا، سب کچھ معلوم کر لیا کہ ہو کیا رہا ہے، اندر چل کیا رہا ہے، اور پھر علاج کیا ہے وہ بھی تجویز کیا. اور علاج کیا بتایا آپ حیران ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ سعد کو 7 اجوا کھجور، یہ اجوا کھجور آج بھی ملتی ہے عرب میں، بڑی بہترین قسم کی کھجور ہوتی ہے، چھوٹی سی کھجور ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی گٹلیاں ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا 7 اجوا کھجور گٹلیوں کے ساتھ مکس کر کے سعد کو لگاتار کھلاؤ. چنانچہ یہی ہوا کہ سعد ابن وقاص کو وہ کھجور کھلائی گئی، اور سعد ابن وقاص فرماتے ہیں کہ میرے قلب کا دورہ بالکل ختم ہو گیا.
اور پھر یہ ایسے نارمل ہوئے کہ یہی صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص پھر گھوڑے پہ بیٹھ کر پورے ایران کو فتح کرنے نکلتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہارٹ کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتے تھے، اور ہارٹ کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے بلکہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہارٹ کا علاج کس طرح سے جو ہے نیچرل پیتھی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم طب کی بات کریں، بحیثیت اگر ڈاکٹر کی بات کریں، تو آپ نے بہت ساری چیزیں بتایا۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک جگہ کھجور سے علاج کیا ہے۔ ایکچوئل ڈاکٹر یہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی گولی یا ایک ہی دوا ہر طرح کے مریضوں کو نہیں دیتا ہے، اس کو اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، اور وہی ڈاکٹر ماہر مانا جاتا ہے کہ بھائی یہ دوا اگر میں کسی مریض کو دے رہا ہوں کہ اس کو سوٹ کریں گی کہ نہیں کریں گی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی میڈیکل میں ہم کو پڑھا دیا گیا کہ یہ دوا اس مرض کے لیے دینا چاہیے تو آپ نے اٹھا کے دے دیا، مریض کی کیفیت ہی نہیں معلوم۔ جو اس طرح کرتے ہیں وہ ڈاکٹر فلاپ ہو جاتے ہیں اور ایسے مریض جو ہے فائدہ نہیں پا پاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ طبیب اعظم تھے، اب ایک طرف یہاں کھجور سے علاج کیا ہے آپ نے، مگر دوسری طرف ہم کو ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنسو بے چشم ہو گیا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں آنکھ آ جانا۔ آنکھ آ جاتی ہے، لال ہو جاتی ہے، پھول جاتی ہے، دیکھ نہیں پاتا آدمی، آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس آنکھ کی طرف غور سے دیکھے تو دوسرے دیکھنے والی کی بھی آنکھ انفیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علی کو آنسو بے چشم ہو گیا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ علاج سے جو ہے درست ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ ایک دعوت میں آپ جاتے حضور کے ساتھ تو وہاں کھجور لا کے رکھ دی گئی، تو حضرت علی نے بھی اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور کھجور کھانا چاہا، تو حضور نے فرمایا علی رک جاؤ، تمہارے لیے یہ کھجور ابھی مناسب نہیں ہے، بلکہ تمہیں چقندر کھانا چاہیے۔ چقندر ہی بولتے ہیں نا ہمارے، آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، اور کیا بولتے ہیں اس کو یار، لال لال ہوتے ہیں، بیٹ بھی بولتے ہیں شاید، تمہیں بیٹ کھانا چاہیے، چقندر کھانا چاہیے، تمہارے لیے کھجور نقصان دہ ہے۔ اب دیکھیے طبیب ایک ہی ہے، ایک جگہ کھجور سے ہارٹ کا علاج کر رہا ہے اور وہی طبیب بتا رہا ہے کہ یہاں یہ کھجور نقصان دہ ہے، تو یہی طبیب اعظم ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اور ایک تیسری جگہ پھر کھجور کا ہمیں ایک اور علاج ملتا ہے، اور وہ یہاں ملتا ہے کہ حضور کی شادی ہوتی ہے حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ اب وہ عرب کا سسٹم تھا کہ پہلے شادی ہو جاتی تھی، اس کے کچھ عرصے کے بعد بدائیگی ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں کا سسٹم یہ ہے کہ شادی کے دن ہی بدائیگی ہو جاتی ہے۔ شادی ہو گئی، 3-4 سال گزر گئے، اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجایا اپنے سسرال میں کہ عائشہ کو بدا کر دیا جائے۔ تو حضرت عائشہ کی جو والدہ تھی، ان کی ماں تھی، وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ بھی عائشہ آپ کے لائق نہیں ہوئی ہے۔ 1-2 بار آپ نے تقاضا کیا اور وہ بہانے کرتے رہی، تو حضور نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، عائشہ کو تم بدا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ بہت دبلی ہے، اور ایک شادی شدہ عورت جو دبلی پتلی ہو بہت سارے اس کو پرابلمس آتے ہیں، وہ عورتیں زیادہ بہتر جانتی ہے، بتانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے کہ شادی کے بعد ایک لائف بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ بہت دبلی پتلی ہے تو گھر کا کام نہیں کر پائیں گی، بہت ساری باتیں ہیں، تو میں چاہتی ہوں تھوڑی سی صحت مند ہو جائے تو پھر میں رخصت کروں۔ تو حضور مسکرایا کہ اگر تم پہلے بتا دیتی تو میں ضرور ایک ایسی چیز بتاتا کہ تم اس پریشانی سے چھٹکارا پا لیتی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور بتائیں کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کھجور کو ککڑی کے ساتھ ملا کر کھاؤ۔ اب یہاں کھجور سے بھی تیسرا ایک علاج ہو رہا ہے، یہ ہوتا ہے طبیب اعظم، ایک ہی چیز سے کس سے پرہیز کروایا جائے، ایک ہی چیز سے کسے کہاں، وہاں کھجور اور گٹلی کو مکس کیا اور 2 کمبینیشن بنا کر ایک ہارٹ کی دوا کو ایک طرح سے آپ نے ایجاد کر لیا، اور یہاں بھی ایک کمبینیشن بنایا جا رہا ہے، اور وہ کمبینیشن کیا ہے؟ کھجور ہے اور کھجور کے ساتھ ککڑی ہے۔ کہا کھجور کے ساتھ ککڑی ملاؤ اور عائشہ کو کھلاؤ۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ قسم وحدہ لا شریک کی، میں نے کھجور اور ککڑی کھائی، 1 ہی مہینے میں اتنی صحت مند ہو گئی کہ حضور کی تمام بیویوں میں مجھ سے زیادہ کوئی صحت مند تھا ہی نہیں۔ تو یہ طبیب اعظم ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پر دیکھیے کمبینیشن جو ہوتا ہے، آج دوائیں جو دی جاتی ہے، ڈاکٹر کمبینیشن کے ساتھ دوا دیتے ہیں، بھائی یہ دوا کا یہ ریئیکشن ہوگا، اس ریئیکشن کو روکنے کے لیے پھر یہ دوا کی ضرورت ہے۔ یہ 1400 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی ریسرچ کے بتا رہے ہیں کہ کمبینیشن کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ کھجور کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ کھجور گرم ہوتی ہے، اور ککڑی کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ ککڑی ٹھنڈک پیدا کرتی ہے، سرد ہوتی ہے۔ اب اگر صرف خالص کھجور کھائی جائے تو اس کا نقصان ہوگا، گرمی باڈی میں گرمی زیادہ بڑھیں گی، اور اگر صرف خالص ککڑی کھا لی جائے تو بدن میں سردی زیادہ ہو جائیں گی۔ تو کمبینیٹ کر کے کیا کیا ہے، دونوں کو بیلنسنگ کر دیا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، اگر میں کہوں نا، میں نے کہا کہ 2-2 ڈھائی گھنٹے بھی اس ٹاپک پہ میں بولوں تو ہارٹ کی بیماری ہے، اسی طرح کلونجی کے تعلق سے آپ نے کلونجی سے جو علاج فرمایا یہ ایک بڑی لمبی تفسیر ہے۔ شہد کے بارے میں آپ نے جو کہا اس کے اوپر 1 گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، اور آج آپ جانتے ہیں کہ آیورویدک کی 90% دوائیں جو ہے وہ شہد پر ٹکی ہوئی ہے، اکثر وہ شہد کے کمبینیشن کے ساتھ دوائیں دیتے ہیں، اور بہت ساری بیماریوں کے بارے میں جو حضور نے جو تعلیم دی ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے اور ہو جائے تو علاج کرنا کیسے ہے،
یہ ساری چیزیں ہمیں رسول اللہ کی زندگی میں ملتی ہے۔ بہرحال وقت اتنا نہیں ہے، جس قدر بھی میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے یہ سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ہی زمانے میں نہیں بلکہ ہر زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک طبیب اعظم ہے، اور ایسے طبیب ہے کہ 1400 سال پہلے جو انہوں نے سائنس کے اصولوں کی بنیاد پر بیماریوں کے تعلق سے جو بات کی، آج انہی اصولوں اور ضابطوں کی بنیاد پر ریسرچ ہو رہی ہے، اور ریسرچ نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، بیماریوں کے علاج دریافت ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بسم کو قبول فرمائے، اور ایک بار میں پھر خدمت فاؤنڈیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے اور خاص طور سے جتنے بھی یہاں پر مہمان آئے ہیں سبھی کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ خدمت فاؤنڈیشن سے جو خدمت لے رہا ہے اس کو قبول فرمائے، اور دن رات ان کو ترقی عطا فرمائے، اور ان کی جتنی بھی آگے پلاننگ ہے اس میں جو بھی ارچنیں اور مشکلات ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔